بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما إمام الأسر الحجة بن الحسن المهدي صلوات الله وسلام عليهم أجمعين ولعنة الله على أعداء أجمعين إلى قيام يوم الدين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق قل إن الموت الذي تفرون منهم فإنه ملاقيكم. خداوند تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللهم صل على محمد وآل محمد اور دیگر صلوات اللهم صل على خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم فرار کرتے ہو فإنہ ملاقیکم، تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہے. یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. شاید لوگ خدا کا انکار کریں، حق و باطل کا انکار کریں، جھوٹ اور سچ کو آپس میں ملا دیں، حق و باطل کو مکس کر دیں، لیکن ایک چیز کا انکار ممکن نہیں، وہ یہ ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے اور خدا سے ملاقات کرنی ہے. اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کے لیے ہمیں آمادہ ہونا ہے. یہ ایسی حقیقت ہے جس کی جو ہے تمام آسمانی ادیان نے خبر دی ہے کہ اس کے بعد ایک زندگی ہے جس سے جو ہے ہم نے اس کے لیے آمادگی کرنی ہے اور اس کے لیے آمادہ ہونا ہے. تو بہترین چیز یہ ہے اس زندگی میں کہ ہم کوئی ایسا کام کر جائیں، کوئی ایسا عمل کر جائیں، کوئی ایسا پروجیکٹ کر جائیں کہ جو ہماری زندگی کے بعد صدقہ جاریہ ہو. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جو انسان کی زندگی کے بعد بھی اس کے اثرات ہیں، اور اس میں ایک صدقہ جاریہ ہے. اور بہترین صدقہ جاریہ جو ہے وہ ایک نیک اولاد ہے. ایک نیک اولاد جو بعد میں حسین کرے، بعد میں عزاداری کرے. یہ والدہ محترمہ جو ہیں، ہم نے ان کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے اور ان کے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے. الحمدللہ انہوں نے اپنے بچوں کو عزادار تربیت کیا ہے، محب اہل البیت تربیت کیا ہے، علی سے محبت کرنے والا تربیت کیا ہے. کیونکہ علی جو ہے حق و باطل کی تمیز ہے. جو علی سے محبت کرتا ہے، عزاداری سے محبت کرتا ہے، حق سے محبت کرتا ہے، وہ اس کے لیے ایسا نور ہے کہ ہر فتنے میں وہ جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے، ہر فتنے میں وہ جو ہے مشکل سے نکل سکتا ہے اور حق پہ خطا کھڑا ہو سکتا ہے اور امام زمانہ کا ساتھ دے سکتا ہے. تو سب سے بڑا احسان جو والدہ محترمہ کا ان اولادوں پہ ہے، اور ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم یہ عزاداری، یہ حب اہل بیت، یہ ولایت اہل بیت اپنی نیکسٹ جنریشن میں منتقل کریں. جیسے ہمارے جو ہیں جو بزرگ ہیں، جو سب سے بڑا احسان ان کا یہی ہے والدہ محترمہ کا کہ انہوں نے ہمیں جو ہے عزاداری سکھائی، انہوں نے جو ہے حسین سکھایا. آج کل کی دنیا میں آپ دیکھیے کون حق پہ کھڑا ہے؟ صرف حسین والے حق پہ کھڑے ہیں، علی والے حق پہ کھڑے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں. ان کے پاس کیا نہیں؟ ان کے پاس پیسہ نہیں، ان کے پاس ریسورسز نہیں، ان کے پاس ٹیلنٹ نہیں، ان کے پاس کیا نہیں، مگر ان کے پاس ایک چیز نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ حسین. علی صلوات پڑھیے محمد.
یا علی محمد سلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ 4 چیزوں پہ عمل کریں تو آپ کی زندگی اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں گے. وہ فرماتے ہیں علمت ان العملی لا یعلمہ غیری فاجتہدت. یہ جان لو کہ جو کام تم نے کرنا ہے وہ تم نے ہی کرنا ہے. اگر تم نے مسجد بنانی ہے تو تم ہی نے بنانی ہے. اگر تم نے یتیم خانہ بنانا ہے تم نے بنانا ہے. تو اگر تم نے کوئی نیک کام کرنا ہے, صدقہ جاریہ کو کوئی کام کرنا ہے, تم نے ہی کرنا ہے. یہ نہ سوچئے کہ میں جو ہوں وہ وصیت کر جاؤں گا اور میرے بچے بنا جائیں گے. اگر آپ نہیں بنا سکے, اگر آپ اپنی دولت جو آپ نے کمائی تھی اس سے نہیں بنا سکے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچے جن کو فری ویلتھ ملی ہے وہ آپ کے پیسوں سے امام بارگاہ بنائیں گے, وہ آپ کے پیسوں سے اسکول بنائیں گے, وہ آپ کے پیسوں سے یتیم خانہ بنائیں گے, آپ کے لیے نیک کام کریں گے. جس پیسے کی محبت آپ اپنے سے دور نہیں کر سکے, یقیناً وہ اس پیسے کو اس آپ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے. ایک مشہور واقعہ ہے, صلوات پڑھیے محمد ایک مدرسہ ہے مشہد میں جسے علی قلی خان مدرسہ کہتے ہیں. اس کا واقعہ یہ ہے کہ یہ اپنے بیٹے کے ساتھ رات کو سفر کر رہا تھا. تو اس کا بیٹا جو ہے چراغ اس کے سامنے لے کے جا رہا تھا اور پیچھے پیچھے یہ آ رہا تھا, اور چراغ سے جو ہے اس کو روشنی نظر آ رہی تھی. تو یہ اپنی زمین پہ پہنچا. جب یہ اپنی زمین پہ پہنچا تو یہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے کہ یہ جو زمین ہے نا اس پہ میرے بعد مدرسہ بنا دینا. تو اس کا بیٹا جو ہے وہ کافی حیران ہوا اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مدرسہ بنا دوں گا. لیکن اس کے بعد جب وہ چلنا شروع ہوئے تو یہ بیٹا چاہتا تھا کہ اپنے باپ کو ایک سبق سکھائے. تو اس نے ایسا کیا کہ چراغ پیچھے کر دیا اور باپ کو کہا تم آگے چلو. تو انہوں نے کہا اس کا کیا فائدہ کہ تم پیچھے لائٹ رکھ رہے ہو اور میں آگے چل رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم فوت ہو جاؤ اور لائٹ تمہارے پیچھے پیچھے آئے. لائٹ جو ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا میں کوئی نیک کام کر جاؤ, کوئی مدرسہ بنا جاؤ, تو اپنی زندگی میں بناؤ, پیچھے کی کوئی خبر نہیں ہے. تو یہ مدرسہ جو ہے انہوں نے اس واقعے کے متاثر ہونے کے بعد بنایا جو آج تک قائم ہے. اور اس میں جو ہے بچے جو ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جو ہیں طلبہ جو ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ ہے صدقہ جاریہ جس کے اثرات آج تک موجود ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. امام فرماتے ہیں علمت ان اللہ عز وجل مطلع علی فاستحییت. یہ جان لیجئے کہ خداوند تعالی مطلع ہے, جانتا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے مطلع ہے. اس لیے کچھ جو ہے حیا کر لیجئے, کچھ شرم کر لیجئے. جو ہے God knows what we're doing, so we should be shy in front of the God. کیونکہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو, جو اعمال بھی کر رہے ہو, اس کو تم دیکھ لو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استحی من اللہ استحی من الصالح. فرماتے ہیں کہ تم جو ہے حیا کرو جیسے تم کوئی بزرگ جو ہے تمہارے خاندان کا تمہارے سامنے بیٹھا ہو تو تم کوئی غلط کام نہیں کرتے, تم کوئی گناہ نہیں کرتے, تم کوئی ایسی چیز نہیں کرتے جس سے جو ہے تمہیں شرمندگی ہو. تو خداوند تعالیٰ تو یقیناً اس بزرگ کے مقابلے میں بہت بڑا ہے. تو ہم اگر جو ہے اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا دیکھ رہا ہے, تنہائی ہو, کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, اگر ہم اس بات کی شرم کریں کہ خدا دیکھ رہا ہے اور خدا جو ہے میرے اعمال سے مطلع ہے, تو یقیناً ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. صلوات پڑھیے محمد محمد. اور نیکسٹ جو دعا ہے وہ یہ ہے علمت ان الرزق لا یاکلہ غیری فتمنت. یہ جان لیجئے کہ ان رزقی لا یاکلہ غیری, تمہارا جو رزق ہے وہ غیر نہیں کھا سکتا.
لا یاکلہ غیری. بس مطمئن ہو جائیے کہ میرا رزق مجھے مل جائے گا, کوئی دوسرا اسے نہیں کھائے گا. ہم جو ہیں اس کی ٹانگ کھینچو, اس کے ساتھ جھوٹ بولو, اس سے رشوت لو, اس کے ساتھ جو ہے بد انصافی کرو, اس کے ساتھ ظلم کرو. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ساتھ رزق اضافہ ہو جائے گا. اس سے رزق اضافہ نہیں ہوتا. یہ دیکھیے بلینز آف کریچرز ہیں جو اس ارتھ پہ ایگزسٹ کرتی ہیں, سب کو جو ہے رزق مل رہا ہے, سب کے تحت رزق پہنچ رہا ہے. کیا وہ یہ سب چالاکیاں کر رہی ہیں؟ کیا وہ سب یہ رشوتیں, یہ مشکلیں, یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے, لیکن رزق ان کا پہنچ رہا ہے. اور یہ زندہ جاتی مثال ہے کہ رزق جو ہے خدا کے ہاتھ میں ہے. ایک واقعہ ہے جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام, آپ کو پتہ ہے کہ وہ پرندوں سے, جانوروں سے, حیوانوں سے باتیں کیا کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے ایک سورہ نمل ہے جو قرآن میں موجود ہے, جس نمل کا مطلب ہوتا ہے اینٹ, چونٹی. تو اس چونٹی کے متعلق جو ہے یہ جو ہے قرآن میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے خطاب کیا, اس سے بات کی, یعنی وہ باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ ایک وقت ایک دریا کے کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور جو ہے ایک مینڈک آتا ہے, ایک چونٹی کے منہ میں غذا ہے, اور اس کو لے کے پانی کی گہرائیوں میں جاتا ہے, اور وہاں جا کے اس چونٹی کو چھوڑتا ہے. وہ غذا اس کیڑے کے منہ میں ڈالتی ہے اور واپس آ جاتی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم کہاں گئی تھی؟ تو کہتی ہے کہ میں وہاں ایک کیڑا تھا, پانی کی گہرائیوں میں میں گئی, اس کو میں نے غذا دی اور میں واپس آ گئی. تو حضرت سلیمان پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا؟ وہ کہتی ہے کہ وہ کیڑا کہتا ہے من لا تسانی فی جعف الحاظ الصغرى تحت الحاظ الحجہ, کہ اس پانی کی گہرائیوں میں جس خدا نے مجھے نہیں بھولا وہ یقیناً لا تنسى عبادك المؤمنین برحمتک, یقیناً وہ مومنین کو جو اس کی عبادت کرتے ہیں کبھی بھی نہیں بھولے گا. صلوات پڑھیے محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد. وعلمت ان الآخر الامر الموت فاستعدت, یہ جان لیجئے کہ آخری امر موت ہے, ہم سب نے مر جانا ہے, اس میں کوئی اس سے فرار نہیں. ہم پہ دو قسم کے حقوق ہیں, ایک انسان حقوق العباد ہیں, ایک حقوق الخدا ہیں. تو اگر ہم نے نمازیں نہیں پڑھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھوا دیں گے. یہ ایک فالس امید ہے کہ ہم خود نہیں پڑھ رہے ہیں, ہمارے بچے پڑھوا دیں گے. اگر ہمارا حج ہے ہماری گردن پہ تو آپ بچوں پہ امید نہ رکھیے, خود کیجئے. اگر آپ پہ روزے ہیں تو آپ خود کیجئے. آپ پہ کوئی قرضہ ہے تو آپ اس کو خود ادا کرنے کی کوشش کیجئے. آپ جو ہیں اپنی وصیت لکھ دیجئے, جو کچھ آپ کے پر قرضہ ہے, جو نمازیں ہیں, جو روزے ہیں, جو بھی آپ کی زندگی میں وصیت ہے ان کو کر دیجئے. امام علی علیہ السلام کے پاس تو کوئی قرضہ نہیں تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے امام حسن اور حسین کو نصیحت کرنے کے لیے جو ہے وصیت لکھی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد وجل پر. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقوق العباد بہت سخت ہیں. ایک جگہ ہے قیامت کے دن جس کو مرصاد کہتے ہیں. اگر ہمارے پر حقوق العباد ہوں گے تو ہم مرصاد سے نہیں گزر سکتے. اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے, اگر کسی پہ تہمت لگائی ہے, اگر کسی کا حق کھایا ہے, کسی کے پیسے کھائے ہیں, کسی کی پراپرٹی کھائی ہے, تو وہاں ہمیں حساب دینا ہے. جو بھی ہم نے نیک کام کیے ہیں, جو بھی ہم نے جو ہیں صدقے دیے ہیں, خیرات دی ہیں, نمازیں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, حج کیے ہیں, اگر حقوق العباد ہیں تو وہاں آپ کو کیش نہیں ہے, وہاں وہ آپ کو اعمال دینے پڑیں گے. اور جو ہے کچھ اگر ہم نے بہت زیادہ غیبتیں کی ہیں, تہمتیں کی ہیں, تو یقیناً ہمارے ہاتھ خالی ہو جائیں گے. اور وہ شخص جس پہ ہم تہمت لگا رہے ہیں, غیبت لگا رہے ہیں, اس کے اعمال جو ہیں فل ہو جائیں گے اور ہمارے اعمال خالی ہو جائیں گے. تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہماری سوسائٹی میں, ہماری کمیونٹی میں جو ہے یہ غیبتوں تہمتوں کو بہت آسان لیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ ذرا غور کیجئے کہ جو نفرتیں ہیں, یہ جو آپس میں ایک دوسرے سے بات نہ کرنا,
یہ جو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے سازشیں کرنا، اس کی جو ابتدا ہے وہ غیبت ہے. جب آپ غیبت کرتے ہیں تو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جب آپ تہمتیں لگاتے ہیں تو نفرت پیدا ہوتی ہے. کتنے شیعہ ہیں اس کمیونٹی میں، کتنے شیعہ ہیں اس دنیا میں، اگر وہی آپس میں جو ہیں مل بیٹھ نہیں سکتے تو پھر غیروں سے کیا امید. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد. یہ والدہ محترمہ جو ہیں ایک عظیم نعمت تھیں جن سے ہم نے بھی استفادہ کیا اور ہم نے بھی فائدہ اٹھایا. ہم بہت جو ہے ان والدہ محترمہ کے گھر جایا کرتے تھے، ہمارے گھر کے قریب رہتی تھیں، اور انتہائی سادہ اور مخلص خاتون اور عزاداری کو زندہ رکھنے والی. اور ان کی بہترین مثال جو ہے یہ ان کے بچے ہیں. تو قرآن مجید میں ماں باپ کے احترام پہ بہت زیادہ زور دیا گیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر خداوند تعالیٰ ایک مرتبہ کہہ دیتا قرآن میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، تو اس کی بہت اہمیت ہے. خداوند تعالیٰ نے قرآن کی کتاب اتاری ہے اور اس میں کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، be good to your parents. God could have said one time in the Quran, but God has said 4 times in the Quran repeatedly in different places. 4 مرتبہ کہا ہے، ایک مرتبہ کافی تھا. اس کا مطلب ہے اس چیز کی بہت اہمیت ہے. It's very important. That's why the God says so many times repeatedly. So we have 4 ayats in the Quran which stresses وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. And the second point to be noted in this is there is a relationship between وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, be good to your parents, and obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. There is a relationship in between them. Because in all these 4 places, the God say, if you want to obey me, if you want to follow me, if you want to be abd of me, the slave of me, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. What does it mean? It's very important. I see the people, what they do, the people have to pray namaz and pay attention to the namaz and not take their thoughts away in the namaz, and it's very hard. But you take care of your parents and you get close to the God. It's much simpler than all these procedures, all the difficulties, all these things you have to do. This is much simpler. And the God say that if you want to obey me, obey your parents. Be good to your parents. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Somebody asked, what does it mean from Imam Sadiq alayhi salatu wasalam? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Imam said that it means that you should fulfill their needs before they say it. آپ کو جو ہے ان کی جو نیڈس ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، ان کی کہنے سے پہلے پوری کرنی ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا تو یہ احسان نہیں ہے، پھر آپ پہ واجب ہو جائے گا، اس سے پہلے کرتے پورے. تو خداوند تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت 83، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، کسی کی بندگی نہیں کرو، اور وبالوالدین احسانا، اور والدین پہ احسان کرو. پھر دوسری آیت انعام 151، اللہ تشرکو بہ شیئن، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ. There should no person who is equal to God, there should be nothing equal to God. وبالوالدین احسانا. اور پھر فرماتا ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، خدا فرماتا ہے کہ یہ خدا کا حتمی فیصلہ ہے کہ لا تعبدوا الا ایاہ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو. ڈونٹ فالو اینی بڈی الا ایاہ، سوائے خدا کے. وبالوالدین احسانا، تیسری مرتبہ وبالوالدین احسانا. اور پھر سورہ اسراء آیت نمبر 23 میں خدا فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، خدا کی عبادت کرو. وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور جو ہے کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان. یہ دیکھیے اس کی فلسفہ کیا ہے. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر میری ماں نہ ہوتی تو میں بھی نہ ہوتا، اگر میرا باپ نہ ہوتا تو یقیناً ہم نہ ہوتے.
اگر میری ماں جب میں 6 مہینے کا تھا، 2 مہینے کا تھا، 1 دن کا تھا، 2 دن کا تھا، اگر مجھے خوراک نہ دیتی، اگر میری ٹیک کیئر نہ کرتی، اگر جو ہے مجھے دودھ نہ پلاتی، اگر میری صفائی نہ کرتی، اگر میری نگہداری نہ کرتی تو میں نہ ہوتا. سب سے زیادہ ہم جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہیں. تو خداوند تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے بڑا احسان جو ہے تمہارا کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے، تمہارے پیرنٹس کا ہے. تو اس کا احسان تم مانو گے تو میرا احسان مانو گے. اگر اس کا احسان نہیں مانو گے، ان کا احسان نہیں مانو گے، تو یقیناً میرا بھی احسان نہیں مانو گے. یہ قانون ہے قرآن میں کہ اگر کوئی تم پہ احسان کرے تو احسان کرو. اگر ماں باپ نے تم پہ احسان کیا ہے تو احسان کرو. تو خدا کہتا ہے کہ تم جب ان کا احسان کرو گے تو میری اطاعت کے راستے تم پہ کھل جائیں گے. If you want to have a good luck in your life, obey your parents. If you want to have good kids in your life, obey your parents. If you want to have a good wife in your life, obey your parents. Be good to your parents. If you want to be a wonderful life in your and be very close to Allah subhanahu wa ta'ala, follow your parents. We see the person who achieved anything, a big place near Allah subhanahu wa ta'ala, it's not only namaz and salat and all these things. They were super good to their parents. This was the formula which they follow and they reach at this place. Please recite salawat. So Allah subhanahu wa ta'ala say, Qaza rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر فلا تقل لهما أف. Agar, it means if one of them or both of them get old in front of you, it means near you. Indaka, there's a word indaka in this ayah, it means near you. It doesn't mean you put them in the old center and they are not near you. They are not in the car. They are away from you. So it means you should keep them with you in the car. And don't say uff. Uff is the smallest word. Alif and Fi. There's the smallest one in Arabic. There's nothing, you can't make a word smaller than 2 words, right? So, uffin. Don't say uff. Because they never say uff on you. You created more trouble for them. You created more problems for them. They never say oof. Don't say oof. This is the order of Allah subhanahu wa ta'ala. Follow them. Respect them. Like you used to create trouble. You used to create all kind of troubles in the home. You used to break all kind of things in the home. They never say oof. So you never say oof. Pay back what you get. And then Allah subhanahu wa ta'ala say, فَلَا تَنْهَرْهُمَا. Don't shout at them. ان کو چھڑکنا نہیں، آپ نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، پیار سے بات کرنی. امی جان، ابو جان، کیسے میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ یہ ہمارا راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا. اس بات کو یاد رکھیے. جب آپ ان کو احترام کرتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ راستہ ہے جنت میں جانے کا، یہ راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا، یہ راستہ ہے جو مجھے کامیاب کر دے گا. یہ بات یاد رکھیے جب آپ اپنے جو ہیں پیرنٹس کے ساتھ ہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور ان سے پیار سے بات کیجیے. جی ابو جان، جی امی جان، جو آپ کہیں گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، جو آپ کہیں گی میں جو ہے ماننے کے لیے تیار ہوں. اور اگر کوئی شخص جو ہے لمبی عمر چاہتا ہے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکتیں آئیں، تو جو ہے روایت میں یہ ہے کہ وہ صلہ رحم کرے. اور ایک روایت ہے جو بہت خوبصورت ہے، وہ یہ ہے برو آباؤکم یبرکم ابناؤکم. اگر تم اپنے ماں باپ سے نیکی کرو گے تمہارے بچے تمہارے ساتھ نیکی کریں گے. If you do good with your parents, your kids will do good with you. جو کچھ بوئیں گے آپ وہی کاٹیں گے. اگر آپ نے ویٹ بویا ہے تو ویٹ ہی کاٹیں گے. جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا اثر آپ دیکھ لیں گے. یہ روایت ہے، ہم نے زندگیوں میں دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی
قدر کی ہے، اب رسپیکٹ کی ہے، خدا نے ان کو عزت دی ہے، ان کے بچوں کی تربیت جو ہے ایک حد تک ہم تربیت کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں تربیت نہیں ہے. میں نے خود، میرے بچے جوان ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، لیکن میں نے یہ احساس کیا کہ ایک حد تک آپ تربیت کر سکتے ہیں. ہر چیز تو آپ کے ہاتھ میں نہیں. اس کے ذہن میں کیا جا رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا آ رہا ہے، اس کی زندگی میں کیسے واقعات رونما ہوتے ہیں، وہ کیسے لوگوں سے ملتا ہے، کیسے دوستوں سے ملتا ہے، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن اگر خدا ہمارے ساتھ ہوگا تو وہ ایسے دوستوں سے ملائے گا، ایسے پروفیسر سے ملائے گا، ایسے اس کی زندگی میں واقعات ہوں گے کہ وہ راہ راست پہ لگ جائے گا. اس کا مطلب ہے خدا کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. صلوات پڑھیے محمد والے صلی اللہ محمد یا علی اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. یہ ایک روایت ہے جو کافی میں موجود ہے جلد دوم میں، کہ ایک جوان جو ہے موت کے قریب ہوتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد اس کے قریب جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن یہ جو جوان ہے یہ کہہ نہیں پاتا، اس کے منہ سے جاری نہیں ہو رہا. تو آپ جو ہے تکرار کرتے ہیں، وہ نہیں کر پاتا. پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کی ماں کہاں ہے؟ کیا اس کی ماں اس سے ناراحت ہے، اس سے ناراض ہے؟ تو اس کی ماں وہاں موجود ہیں. وہ کہتی ہیں ہاں، یہ سورہ کافی کی روایت ہے. کہتی ہیں ہاں، میں نے اس سے 6 مہینے بات نہیں کی. تو وہ کہتے ہیں اگر تم نے اس کو معاف نہیں کیا تو یہ کلمہ نہیں پڑھ پائے گا. تو وہ خاتون جو ہے حضرت محمد کی وجہ سے اس کو معاف کرتی ہیں اور وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یعنی ماں باپ کی ناراحتی، ماں باپ کو پہ ظلم کرنا اور ان کی بات نہ ماننا، اس کا مطلب ہے کہ یہ عاقبت پہ بھی اس کے اثرات ہیں. یعنی اگر ہم نے ایمان سے جانا ہے، ایمان سے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو اس بات کو نہ ہی بھولیے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان کی جو ہے احترام کیجئے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزرگ ترین علماء جو ہیں اس مقام تک پہنچے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس وجہ سے پہنچے ہیں. یہ شیخ اعظم مرتضیٰ انصاری جو ہیں وہ اپنی ماں کو جو ہے اپنے کندھوں پر رکھ کے لے کے جایا کرتے تھے، اور ان کو لے کے جایا کرتے تھے. اس زمانے میں غسل خانے باہر ہوا کرتے تھے، گھروں میں نہیں ہوا کرتے تھے. لے کے جاتے تھے اور کندھے پہ لے کے آتے تھے. اور جب وہ فوت ہوئے تو وہ بہت روئے اور کہتے تھے کہ میں جو شیخ اعظم ہوں وہ شیخ اعظم اس وجہ سے ہوں کہ میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ تھیں. اگر میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ نہ ہوتیں تو میں اس مقام تک نہ پہنچ پاتا. اور ایک عجیب روایت ہے جس نے مجھے بہت حیران کیا، وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں اگر تم نے گناہ کیے ہیں، اگر تمہاری زندگی میں بہت خطائیں ہوئی ہیں، تو خدا جو ہے تمہیں معاف کر دے گا. اگر تم نے جو ہے ماں باپ کو راضی کیا، اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں، اگر وہ تم سے ناراحت نہیں ہیں، تو خدا تمہیں معاف کر دے گا. لیکن اگر تم نے بہت نیکیاں کی ہیں، بہت اچھے اچھے اعمال کیے ہیں، بہت جو ہیں زندگی میں کام کیے ہیں، لیکن تمہارے ماں باپ تم سے ناراحت ہیں، تو خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا. صلوات پر جی محمد وعلى محمد. میرا خیال ہے اس دور میں ہمارے سامنے جو ہے اس سے بڑی مثال کوئی نہیں کہ آیت اللہ خامنائی جو ہے، اس سے بڑی مثال تو کوئی نہیں. حق و باطل کی جو جنگ ہے، اس سے بڑی تو مثال کوئی نہیں کہ کوئی حق پہ کھڑا ہے. یعنی تمام ریسورسز ساری دنیا کے پاس ہیں، مین پاور، انٹلیکچوئلس موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن جو حق پہ کھڑا ہے وہی ہیں. اور کیسے کھڑے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا، اور یہ کتابوں میں بھی ہے، کئی جگہ یہ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس مقام تک کیسے پہنچے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس مقام پر اپنے باپ کی دعاؤں کی وجہ سے پہنچا. یہ ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے. وہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں جو تھا مشہد میں تھا،
میں جو تھا مجھے پتہ لگا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے اور ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مشہد میں ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے اچھے آئز کے, تو میں ان کو تہران لایا. تو تہران ان کو لایا اور ان کا علاج معالجہ میں نے کرایا. اور اس کے بعد میرے پیرنٹس جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ میں قم کو چھوڑ کے آ جاؤں, کیونکہ قم جو ہے اس میں امام موجود تھے اس وقت, اور آیت اللہ طباطبائی, آیت اللہ بروجردی, یہ سب جو بڑے جو علماء تھے, مراجین تھے, وہ قم میں موجود تھے. وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں قم گیا تو میری جو ترقی ہے, روحانی ترقی ہے, خدا کے قریب پہنچنے کا راستہ ہے, وہ آسان ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا تھا, لیکن میں اس بارے میں اس چیز کا شکار تھا کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے. میں تذبذب کا شکار تھا, کنفیوژن کا شکار تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں ایک روحانی سے ملنے گیا. وہ کہتے ہیں جو خدا تمہیں وہاں خدا کے نزدیک پہنچا سکتا ہے مشہد میں پہنچا سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں پھر میں نے اس بات کا مکمل ارادہ کر لیا کہ میں اب قم نہیں رہوں گا اور مشہد میں رہوں گا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میری زندگی میں جو برکتیں ہیں, میں اس جو مقام پہ پہنچا ہوں وہ اپنے باپ کی دعاؤں کی وجہ سے پہنچا ہوں. کیونکہ جب میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا, تو انہوں نے جو ہے میرے لیے دعائیں کیں, اور وہ دعائیں مجھے لگ گئیں. اور آپ کوئی آیت اللہ بروجردی کو دیکھیے, آپ کسی عالم کو دیکھیے, ماں باپ کی دعا کے بغیر آپ کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے. تو اس چیز کو پکڑ لیجئے, یہ ایک نصیحت ہے, یہ ایک گولڈن جو ہے اپرچونٹی ہے. اگر جن کے ماں باپ زندہ ہیں, اگر جن کے ماں باپ زندہ نہیں, یقیناً وہ عزاداری کر سکتے ہیں, وہ ان کے لیے جو ہے نمازیں, وہ ان کے لیے جو ہے صدقات دے سکتے ہیں, ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں. لیکن جن کے موجود ہیں ان کے لیے تو یہ عظیم نعمت ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سامعین محترم, آپ کو جیسے پتہ ہے کہ جو ہے سفر کا ماہ شروع ہو چکا ہے, اور جو ہے مصائب جو ہیں, روز کربلا کے مصائب تو صرف ایک دن کے تھے, ایک دن کی شہادت تھی. لیکن جب ان سروں کو لے کے جو ہے کوفہ اور شام اور بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے, یہ مصائب ایک دن کے نہیں ہیں, یہ مصائب بہت سخت ہیں. ایک زمانے میں آیت اللہ حسن تہرانی تقریر کر رہے تھے, خطاب فرما رہے تھے. آیت اللہ مرزا شیرازی سائٹ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب انہوں نے یہ ایک جملہ کہا, دخلت زینب علی ابن زیاد, تو آیت اللہ مرزا شیرازی جو ہیں دہاڑے مار کر رونے لگے, زور زور سے گریہ کرنے لگے. یہ جملہ تو اس میں کوئی گریہ نہیں ہے, اس میں کوئی جو ہے غم نہیں ہے, دخلت زینب علی ابن زیاد. لیکن آپ کو پتا ہے کہ مرزا شیرازی کو پتا ہے کہ کس حالت میں حضرت زینب ابن زیاد کے دربار میں ظاہر ہوئی ہے. ان کو پتا ہے کہ انہوں نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اپنے چہرے کو اپنی آستینوں سے ڈھانپا ہوا ہے. یہ زینب کون ہے؟ یہ زینب وہ ہے کہ ان کے ہمسائے جو ہیں مازنی, وہ کہتے ہیں جو 7 سال جنہوں نے زندگی کی ان کی ہمسائیگی میں, وہ کہتے ہیں کہ آواز تو دیکھنا تو دور کی بات, میں نے ان کی کبھی آواز بھی نہیں سنی. حضرت زینب کو جب لے جایا جاتا تھا روضہ رسول پہ, تو امام حسن و حسین جو ہے آگے چراغ لے کے چلتے تھے تاکہ حضرت زینب کی جسامت ظاہر نہ ہو. یہ وہ پردہ دار بیویاں ہیں جو ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی ہیں. اس لیے جو ہے مرزا شیرازی دھار مار کر رو رہے ہیں. ان کو پتا ہے یہ کتنا سخت لہجہ ہے, اور وہ کہتے ہیں روزہ دان کو کہ روزہ آہستہ آہستہ پڑھیے, جلدی نہ کیجیے. تو امام یہ جو ہے سختی کے دن شروع ہو چکے ہیں. امام سے جب پوچھا گیا کہ سخت ترین وقت کون سا تھا, تو انہوں نے کربلا کا نام نہیں لیا, انہوں نے کہا الشام الشام الشام.
یہ شام کا وقت، یہ شام ہے جہاں اس قافلے کو 3 دن شہر سے باہر ٹھہرایا گیا ہے تاکہ شہر کو آمادہ کیا جا سکے۔ آپ اگر مجھے کوئی کہے کہ تم ایک دن میرے دروازے کے باہر بیٹھو تو کتنی تکلیفیں ہیں۔ 3 دن اس قافلے کو باہر جو ہے بٹھایا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ قافلہ جب شہر میں داخل ہوا ہے تو مشکلاتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ عورتیں ہمارے اوپر گرم پانی پھینک رہی تھی، آگ پھینک رہی تھی۔ امام کہتے ہیں کہ آگ میرے جو ہے امامے پہ گر گئی اور میرا سر جل گیا، لیکن میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ جو ہے بیبیوں کے سامنے ان کے بھائیوں کے سر، ان کے بچوں کے سر لائے گئے۔ کتنا سخت ہے کہ میرے بچے کا سر میرے سامنے لایا جائے، میرے باپ کا سر میرے سامنے لائے جائے، کون اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ اور ان کو ایسے زندان میں، ایسے جو ہے سیل میں رکھا گیا جس کی اوپر چھت نہیں تھی، اور جو رات کو جو ہے سرد ہوتا تھا، دن میں گرم ہو جاتا تھا، اور جو ہے اس سختیوں کو برداشت کرنا بہت سخت تھا۔ اور وہ کہتے تھے یہ ہے اسلام کے دشمن، یہ ہے دین کے دشمن، یہ خطاب کر کے ان کو پکارا جاتا تھا۔ اور سخت ترین لمحہ اس وقت آیا جب جو ہے ان سروں کو یزید کے سامنے لے کے جایا گیا، اور یزید جو ہے اپنی چڑی سے ان کے جو ہے امام کی ہونٹوں کو چھو رہا ہے اور اپنی فضا کا اظہار کر رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین یمنقلب ينقلبون۔ اللهم صل علی یا حسین۔ چادروں کا نام سن کر رو پری بنت علی شام کے دربار میں۔ چادروں کا نام سن کر رو پری بنت علی شام کے دربار میں۔ چادروں کا نام سن کر رو پری بنت علی شام کے دربار میں۔ ہائے پردہ کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں۔ چادروں کا نام سن کر رو پری بنت علی شام کے دربار میں۔ کرسیوں پر قاتلان شاہت پیتے ہوئے سایہ دیوار میں تھے سب حرم، لیکن کرے باوفا کو ڈھونڈتی تھی دختر شیر جری شام کے دربار میں۔ چادروں کا نام سن کر شام کے دربار میں۔ چادروں کا نام سن کر شمر دیکھا تو سکینہ سہم کر رونے لگی، دور ہو جا شمر فضا چیخ کر کہنے لگی، خوف سے مر جا رہی ہے باقی عصمت کی کلی شام کے دربار میں۔ چادروں کا
شام کے دربار میں نام سن کر حکم حاکم نے سنایا مار دو بیمار کو اس جگہ ہی قتل کر دو قافلہ سالار کو گر پڑی عابد کے اوپر ہائے نازوں کی پلی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین نارو زینب نارو امر جگر کے ٹکڑے نارو 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 نارو زینب نارو میں کیسے نہ روں بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ روں بابا میں اجڑ گئی بابا میرا اصغر میرا اکبر میرا غازی تیرا دلبر میں اجڑ گئی بابا نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو میرے جگر میں کیسے نہ روں بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ روں بابا ایک دن میں اگر اجڑا رہے بھائی ہونا بیٹا میں اجڑ گئی بابا نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو نارو زینب نارو میرے جگر میں کیسے نہ روں بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ روں بابا میں اجڑ گئی بابا میں بے کس میں مضطر پردیسی میں بے گھر میں اجڑ گئی بابا نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو یا حسین 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين علي ولي الله
السلام عليك يا سيدة النساء العالمين السلام عليك يا أحسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ابن رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك يا أيها المدفون بأرض الطوس السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأفر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک فاتحہ کی درخواست ہے آپ سب کے مرحومین جو آپ کے ذہن میں ہیں ان سب کے لیے، خصوص میری والدہ کے لیے سیدہ طاہرہ بیگم. الفاتحہ.